بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ جناب رسول خدا، حبیب خدا، امام الانبیاء، تاجدار ختمت نبوت، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی اور کتنی دفعہ ہوئی۔ جناب، ہم ذکر کرتے ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ایک ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ وضاحت میں ہے کہ امام قسطنطنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا، سب سے پہلے فرشتوں نے، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت شیش علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم امقلہ نے، چھٹی مرتبہ جرم قبیلہ نے اور ساتویں مرتبہ قصہ بن کلاب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں بھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجرہ حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ ہاں، نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی قوم قریش مکہ کے پاس کعبے کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعا مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ فرمان الہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما دیجیے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔